محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کی کیا سزا ہے، اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے بے توبہ کیے مر گئے ہوں گے، قیامت میں ان کو بڑی سخت سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان نافرمانوں کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو، بس فرشتے ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وقت دوزخ کا بڑا فرشتہ مالک کہے گا، اے دوزخ، یہ سب نافرمان تیرے اندر ہے، جو جو عذاب تو چاہے ان کو دے اور ان ظالموں کو جلا ڈال، مگر ان کے دل نہ جلانا کہ ان میں ایمان ہے، اور جب تک خدا کو منظور ہوگا دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ پھر بہت عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے جبرائیل، دوزخ پر جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نافرمانوں کی حالت دیکھو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ کا بڑا فرشتہ مالک کہے گا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ جبرائیل کہیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مسلمان نافرمانوں کا حال دیکھنا ہے۔ دوزخ کا فرشتہ کہے گا، اے جبرائیل امین، ان سب بدکاروں کا بدن جل کر کوئلے کی طرح ہو گیا ہے، مگر ایمان کی برکت سے ان کے دل بچے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا، اے مالک، تم دوزخ کا دروازہ کھولو، میں خود ان کا حال دیکھوں گا۔ بس دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، میں سب حال دیکھ کر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نافرمانوں کا حال بیان کر میں عرض کروں گا، اے پروردگار، آپ کو تو سب معلوم ہے کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں، روتے چلاتے ہیں۔ مجھ سے کہا ہے کہ تم ہمارے نبی کو ہمارا سلام اور پیغام پہنچا دو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں اور ہم کو دوزخ کے عذابوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جاؤ اور ہمارے رسول کو ان کا سلام اور پیغام پہنچاؤ۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے نافرمان لوگ دوزخ میں پڑے جلتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ سے نکالیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر دوزخ کے دروازے پر جاؤں گا۔ فرشتہ مالک بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے گا۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ اے مالک، دوزخ کے تھانے دار، میری امت کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ وہ کہے گا، یا رسول اللہ، ان کی بری حالت ہے، لکڑی کی طرح وہ آگ میں جلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان نافرمانوں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نہ اور دوزخ کا عذاب اپنے سر پر لیا۔ پھر میں کہوں گا، اے مالک، دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ بس دروازہ کھول دیا جائے گا اور سب مرد اور عورتیں رو رو کر کہیں گے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آگ میں جل گئے، اپنے کیے کی سزا پا گئے، اب آپ ہم گناہ گاروں پر مہربانی فرمائیے اور ہم کو دوزخ سے نکالیے۔ اگر ہم دنیا میں آپ کی تابعداری کرتے تو دوزخ میں نہ جلتے۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھے کام کرو، موت کو نہ بھولو۔ کسی کو خبر نہیں کہ موت کب آ جائے۔ دیکھو، اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرے پکڑنے کے لیے پولیس پھرتی ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ ہر وقت یہی فکر ہوتا ہے کہ کسی طرح اس مصیبت سے نکل جاؤ، تو کیا موت کا اتنا بھی خیال نہ ہونا چاہیے جو دنیا کے سب مزوں کا خاتمہ کر دے گی، خاص کر جب گناہوں کا بوجھ بھی سر پر لدا ہوا ہے، جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا کا ڈر ہے۔ دنیا میں نافرمان لوگوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ دن رات کرتے ہیں ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اگر آج گناہ کیا ہے تو آج ہی اس کی سزا بھی مل جائے۔ دیکھو، فرعون نے 400 برس تک خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا اور پکڑا گیا تو اس طرح کہ ایک دم غرق کر دیا گیا۔ خدا کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، کبھی جلدی سزا مل جاتی ہے اور کبھی دیر میں سزا ملتی ہے۔ تو اگر کبھی گناہ کرنے کی سزا جلدی نہ ملے تو یہ خیال نہ کرنا کہ خدا تعالیٰ اس گناہ سے ناراض نہیں ہوا کیونکہ جلدی سزا نہیں دی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دیکھو، جب کوئی مر جایا کرے تو یہ خیال کیا کرو کہ ہمارے لیے بھی ایک دن آنے والا ہے، مگر آج کل جتنی عمریں کم ہو گئی ہیں اتنی ہی غفلت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ مردے کو دیکھ کر بھی ہماری حالت ذرا نہیں بدلتی۔ دنیا کی مثال ریل کی سی ہے کہ کوئی اس میں سوار ہوتا ہے اور کوئی اس سے اترتا ہے۔ اسی طرح آج کوئی پیدا ہوتا ہے اور کل کوئی دنیا سے چل دیتا ہے۔ دم بدم
دم گھنٹی بجتی رہتی ہے، اور وہ گھنٹیاں یہی تو ہیں کہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کا مرنا دیکھتے ہیں، پھر بھی خواب غفلت میں ایسے سو رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، موت سر پر کھڑی ہے۔ کہیں یہ تمنا نہ کرنی پڑے کہ اے اللہ مجھ کو ذرا سی مہلت مل جائے تو میں تیرا تابعدار ہو جاؤں، مگر اس وقت یہ تمنا پوری نہ ہوگی، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اب ایک دم کی مہلت بھی نہ ہوگی۔ اور خوب سمجھ لو، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے قبضے سے باہر وقت سمجھو، جب وہ پکڑتا ہے تو سخت سزا دیتا ہے۔ دیکھو نمرود 400 برس تک نافرمانی کرتا رہا، مگر جب اس کو پکڑا تو خدا نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس ظالم کی ناک میں گھس جا۔ مچھر ناک میں گھس گیا اور نمرود سر کی پٹائی کرواتا ہوا خدائی کا دعویٰ لے کر آخر دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب بھی تو مچھر موجود ہے اور خدا کو اب بھی تو وہی قدرت ہے۔ خیال تو کرو، کہاں اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ذرا سا مچھر، نہ اس سے فوج کام آئی نہ کسی ساتھی نے اس کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہماری مخلوق میں سے ہمارا ایک معمولی سا مچھر بھی تم کو ہلاک کرنے کو کافی ہے۔ بس اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو نمرود اور فرعون ہی کے حالات سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہر طرح کی قدرت ہے، جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اندھا کر دے، آپس میں لڑا بھرا کر مار دے، زمین میں دھنسا دے، یا کوئی بیماری لگا دے، یا اور کسی آفت میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خوش نصیب وہی آدمی ہے جو دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔